تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، نہ تمہاری نگاہیں دائیں بائیں دیکھنے کی عادی بنیں، نہ تمہاری نگاہیں کسی حرام چیز پر ٹکیں، اور نہ تم کسی حرام چیز کو حاصل کرنے کے لیے تڑپو اور ترسو، اور اس وجہ سے تمہارا ایمان بھی سلامت رہے گا، تمہارا دین بھی سلامت رہے گا۔ تو فرمایا کہ اے محبوب ان ایمان والوں سے کہو یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے علی، اگر کسی غیر محرم پر تمہاری نظر پڑ جائے تو پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ الیاذ باللہ بد نگاہی کیا کرتے تھے، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام اپنا یہ فرمان مولا علی کے واسطہ سے اپنی امت تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی سے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی غیر محرم پر تمہاری نظر پڑ جائے تو پہلی نظر جائز ہے، دوسری نظر جائز نہیں۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ پہلی نظر ڈالو، تو فرمایا پہلی نظر پڑ جائے، یعنی ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر بازار میں، گلی میں، کوچے میں کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے، ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر، تو یہ جو پہلی نظر پڑی چونکہ یہ غیر ارادی طور پہ تھی، اس پر گناہ نہیں ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دوسری نظر جائز نہیں، یعنی جو غیر ارادی طور پہ نظر پڑی یہ پہلی نظر ہے، اور اس کے بعد اگر تم نے کسی غیر محرم عورت پر نظر کو جما کے رکھا تو اب پہلی نظر نہیں ہے، اب دوسری نظر ہے۔ وہ جو غیر ارادی طور پر پہلی نظر پڑی تھی اس پر کوئی گناہ، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ یہ جو اب نظر جما کے رکھی ہے یہ دوسری نظر ہے، اس پر گناہ بھی ہے، مواخذہ بھی۔ اس لیے ایمان والا وہ ہے، حقیقی مومن وہ ہے کسی غیر محرم پہ نظر ڈالتا ہی نہیں، اور اگر غیر ارادی طور پر کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ بھی جائے تو مومن وہ ہے کہ غیر ارادی طور پر نظر پڑ جائے تو وہ پھر نظر کو جما کے نہیں رکھتا بلکہ فوراً اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے۔ اور دل میں یہ خیال بھی آنا چاہیے کہ یہ جسے میں دیکھ رہا ہوں یہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، آج اگر میری نگاہوں سے اس کی عزت محفوظ رہے گی تو کل لوگوں کی نگاہوں سے میری ماں بہن بیٹی کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ غیر ارادی طور پر اگر کسی غیر محرم عورت پہ نظر پڑ گئی اور فوراً بندہ مومن نے نگاہ کو نیچے جھکا لیا، یہ بہت بڑے اجر عظیم والا کام۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مرد کی نظر کسی غیر عورت پر غیر ارادی طور پہ پڑ گئی، ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی طور پر کسی غیر عورت پر نظر پڑ گئی اور اس بندہ مومن نے اللہ کے خوف سے فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لیا تو آقا فرماتے ہیں اس نگاہ جھکانے والے مومن کو اللہ لذت والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، لذت والی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو نگاہوں کو جھکا کے رکھتا ہے، غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچا کے رکھتا ہے، اللہ اس کے دل کو پاکیزہ بھی کرتا ہے اور اسے لذت والی عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا،
جس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بے عین ہی سورہ نور سے اس سے اگلی آیت میں، یہ آیت تھی آیت نمبر 30 اور اگلی آیت ہے آیت نمبر 31، بے عین ہی یہی حکم اللہ نے مومن عورتوں کو بھی عطا فرمایا۔ فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے محبوب یہ جو مومن عورتیں ہیں ان عورتوں کو یہ حکم ارشاد فرمائیے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں۔ تو جس طرح قرآن مجید میں اللہ نے مردوں کو غیر عورتوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا، اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو بھی غیر مردوں کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا، اور یہ حکم اتنا سخت ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہے، آقا کی اہلیہ ہیں، یہ روایت کرتی ہیں کہ میں اور سرکار کی دوسری زوجہ سیدتنا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی تھی کہ ایک نابینا صحابی حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا صحابی ہیں، دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ فرماتی ہیں ہم دونوں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھی تھیں کہ نابینا صحابی حضرت ام ابن مکتوم آئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں بیویوں سے کہا کہ پردہ کرو، تو یہ فرماتی ہیں ہم نے حضور سے عرض کی آقا یہ تو نابینا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہم آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میری ازواج، اگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا تم تو اسے دیکھ سکتی، اس لیے تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم پردے میں رہو۔ تو یہ معاملہ اتنا سخت ہے کہ نابینا مرد سے بھی عورتوں کو پردے کا حکم ہے۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہوئیں تو اس وقت ایمان والی عورتیں کون تھیں؟ جو ساری کائنات کی تمام تر عورتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ ادھر پردے کا حکم آیا، ادھر تمام صحابیات نے عین اللہ کے حکم کے مطابق پردے کو اپنایا۔ کسی ایک صحابیہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ بظاہر پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، پردہ آنکھ کا ہوتا ہے یا دل کا ہوتا ہے، کسی ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ شہوت والی نظر کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، صحابیات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں، وہ صحابہ کرام اور وہ صحابیات جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے براہ راست تربیت ارشاد فرمائی ہے، اگر ان کے لیے مرد اور عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے اور نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ضروری ہے، تو اس دور کے مردوں اور عورتوں کے لیے پردہ کتنا ضروری ہو۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے، نہیں، پردہ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ہر عورت اپنے آپ کو، اپنے دامن کو ہر لحاظ سے مرد کی نگاہوں سے بچا کے رکھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے، آقا نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، آقا نے فرمایا بد نگاہی کرنے والا اور جس پر بد نگاہی کی جاتی ہے اللہ دونوں پہ لعنت فرماتا ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت۔ کیوں؟ وہ عورت بے پردہ ہوئی، اس نے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا، اپنے حسن کو ظاہر کیا، تو اس کی طرف کسی مرد نے دیکھا،
اگر وہ اپنے حسن کو چھپا کے رکھتی، چہرے پہ پردہ رکھتی، تو صرف نظر کرنے والے پہ نہ لعنت ہوتی، اس پہ لعنت نہ ہوتی۔ تو بدنگاہی کرنے والے پر بھی لعنت فرمائی گئی، جس پر بدنگاہی کی جاتی ہے، چونکہ وہ بدنگاہی کا سبب بن رہی ہے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ اور یہ گناہ بدنگاہی والا، جیسا کہ میں نے شروع میں امام غزالی کا قول پیش کیا، یہ ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ کہ بسا اوقات یہ گناہ انسان کو اسلام سے بھی خارج کر دیتا ہے۔ ہماری جو کتب ہیں وہ ایسے واقعات سے بھری پڑی۔ الروض الفائق کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک شخص تھا، مؤذن تھا، اور 40 سال سے لگاتار وہ اذان دے رہا تھا۔ اذان دینا کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کے دن جہاں انبیاء، شہداء، اولیاء شفاعت کریں گے، وہاں اللہ اذان دینے والے کو بھی حق شفاعت عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اور جو 40 سال تک لگاتار اذان دیتا رہا، اس کے دامن میں کتنی نیکیاں آئی ہیں۔ اور روض الفائق کے اندر موجود ہے، جو 40 سال تک مسلسل اذان دیتا رہا، اس کی نگاہ ایک عیسائی عورت پہ پڑی، اس کے حسن کا دیوانہ بن گیا، اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے کہنے لگا کہ میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسے پتا تھا یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کا مؤذن ہے، تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میری شرط بڑی کڑی ہے۔ میری شرط یہ ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ عیسائی ہو جا، پھر میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ العیاذ باللہ، وہ بدبخت شخص کہنے لگا کہ مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، میں آج سے عیسائی ہونے کا اعلان کرتا ہوں۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورت دوسری منزل پر تھی۔ کہا نیچے والی منزل میں میرا باپ رہتا ہے، میرے باپ کو جا کر بتاؤ۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، پاؤں پھسلا، ایسا گرا کہ سر کی چوٹ لگی، اسی وقت اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی۔ نہ عورت ہاتھ آئی، نہ دین اپنے پاس رہا، خدا ہی نہ ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ ساری آفت کس چیز کی ہے؟ بد نگاہی۔ اس لیے ہمارے صوفیاء علماء نے کہا کہ آنکھ محفوظ ہے تو ایمان محفوظ ہے، اور اگر آنکھ محفوظ نہیں تو ایمان بھی محفوظ نہیں ہے۔ تمام جسم کے گناہوں کا آغاز اس مرکز سے ہوتا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے تو دل قبول کرتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو ذہن بنتا ہے۔ اگر آنکھ بری چیز کی طرف دیکھے گی نہیں، دل بھی صاف رہے گا، دماغ بھی صاف رہے گا۔ اور جو شخص اپنی آنکھوں کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ نور عطا فرماتا ہے کہ اس نور کی وجہ سے غیر مسلم لوگ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح الصدور کے اندر یہ بات لکھی ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، نشان لگا ہوا۔ امام جلال الدین سیوطی اس بات کو لکھتے ہیں کہ 3 شامی نوجوان تھے اور بہت بڑے مجاہد تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے مجاہد تھے اور بڑے جنگجو تھے۔ وہ مسلسل رومیوں کے ساتھ جنگ کرتے، اور رومیوں کی بڑی بڑی فوج ان 3 جوانوں کے سامنے کھڑی نہ ہو سکتی۔ ان تینوں کے ساتھ اور مسلمان مجاہد بھی ہوتے، لیکن یہ 3 بھائی بالخصوص جنگجو ہونے کی وجہ سے، بہادری کی وجہ سے پورے روم کے اندر بڑے مشہور تھے۔ روم کا بادشاہ ان سے بڑا تنگ تھا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی طریقے سے ان تینوں نوجوانوں کو زندہ گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ، ہم کوشش کر کے انہیں اسلام سے ہٹا کر عیسائی مذہب قبول کروائیں گے، اور پھر عیسائیوں کی طرف سے یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے، ان کی وجہ سے ہمیں بڑی طاقت نصیب ہوگی۔ حسن اتفاق کے یہ، سوء اتفاق کے یہ
کچھ ہی دنوں بعد رومی فوج کے سپاہیوں نے ان تینوں نوجوان مسلمانوں کو پکڑ لیا اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے سب سے پہلے انہیں آفر دی کہ تم اسلام چھوڑنے اور عیسائی مذہب قبول کرنے کا اعلان کرو، میں تمہارے نکاح میں اپنی بیٹیاں دوں گا اور اپنی حکومت میں تمہیں اپنے ساتھ شامل کروں گا۔ لیکن ان تینوں بھائیوں نے یک زباں ہو کر کہا کہ ہماری گردن کٹ سکتی ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن محمد عربی کا دامن کبھی چھوڑ نہیں سکتے، سرکار کے دامن کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر ابلتے ہوئے تیل میں تڑپنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس رومی بادشاہ نے 3 دیگیں منگوائیں، تینوں کے اندر تیل ڈالا اور 3 دن تک ان تیل والی دیگوں کو آگ کے اندر تپاتا رہا۔ 3 دن کے بعد وہ تیل کتنا کھول رہا ہوگا۔ ان تینوں مجاہدین مسلمانوں کو بلایا گیا اور کہا کہ یہ دیکھ لو تیل 3 دن سے ابل رہا ہے، اس تیل کے اندر تو میں پھینک دوں گا، تڑپتے ہوئے مر جاؤ گے اگر اسلام نہیں چھوڑو گے تو۔ انہوں نے کہا 1 جان کیا 1000 جانیں بھی ہوں قربان کر سکتے ہیں، پر اسلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اس بادشاہ نے حکم دیا، ایک مجاہد جو سب سے بڑا بھائی تھا اسے سپاہیوں نے اٹھایا اور اس دیگ کے اندر ڈال دیا، وہ تڑپتا ہوا اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ پھر دوسرے درمیان والے نوجوان کو بلایا گیا، دوسری دیگ میں ڈالا گیا، وہ بھی تڑپتا ہوا اپنی جان اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کر گیا۔ تیسرے جوان سے کہا گیا تو سب سے چھوٹا ہے اور سب سے خوبصورت جوان ہے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اپنے بھائیوں کی طرح نادان نہ بن، تجھے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ اس نے کہا نہیں، میں اسلام کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ قریب تھا کہ بادشاہ حکم دیتا اسے بھی دیگ کے اندر ڈال دیا جاتا۔ اسی دربار میں ایک رومی سردار بھی بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، 3 دن کے لیے یہ نوجوان میرے حوالے کریں، میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ میں اسے اسلام چھوڑنے اور عیسائی مذہب قبول کرنے پہ مجبور کر سکتا۔ 3 دن کے لیے یہ نوجوان میرے حوالے کرتے۔ بادشاہ نے کہا بھائی تیرے پاس کون سا طریقہ ہے؟ اس نے کہا میری ایک جوان سالہ بیٹی ہے اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں وہ بڑی حسینہ ہے، پورے روم کے اندر اس کے حسن کے چرچے ہیں، یہ جوان ایک نظر میری بیٹی کو دیکھے گا، اس کے حسن کے جال میں پھنس جائے گا، اسلام چھوڑنے اور عیسائی مذہب قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ لیکن اس نادان کو یہ خبر نہ تھی کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بادشاہ نے کہا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، یہ جوان میں 3 دن کے لیے تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ رومی سردار اس نوجوان کو لے کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ اس کے گھر کے اندر ایک اندھیری کوٹھڑی تھی، اس نوجوان کو اس رومی سردار نے اندھیری کوٹھڑی کے اندر بند کر دیا، اپنی بیٹی کو سمجھایا، رات کا پہر شروع ہوا، اپنی بیٹی کو سمجھا کے اس نوجوان کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر داخل کر دیا۔ نوجوان ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہا۔ وہ جوان سالہ خوبصورت لڑکی انتظار کرتی رہی، شاید ابھی جوان کی عبادت مکمل ہو، میری طرف دیکھے، میرے حسن کا دیوانہ بن جائے، اسلام چھوڑنے اور عیسائی مذہب قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ مگر وہ نوجوان ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب سحری کا وقت آیا، اس نوجوان نے تھوڑا سا پانی پیا، پانی پی کر دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا کے عرض کرنے لگا، اے اللہ، جو رات میں نے عبادت میں گزاری میری عبادت کو بھی قبول کر لے، اور آج کا دن جو روزے کی حالت میں گزارنا چاہتا ہوں مجھے اس پہ بھی استقامت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ جب صبح ہوئی،
وہ جوان سالہ خوبصورت لڑکی اندھیرے کمرے سے باہر آئی۔ باپ نے کہا بیٹی لگتا ہے کوئی خوشخبری لے کے واپس آئی ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ کیسا انسان ہے، ساری رات عبادت میں مشغول رہا، صبح ہوئی تو اس نے روزہ رکھ لیا، یہ کیسا نوجوان ہے، میں تو اتنی خوبصورت ہوں، مجھے دیکھنے کے لیے تو رومی بادشاہ بھی ترستا ہے، لیکن یہ جوان ساری رات ایسی عبادت کرتا رہا کہ اس نے مڑ کر مجھے ایک نظر دیکھا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ باپ کہنے لگا بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لگتا ہے آج رات اس جوان کی کوئی عبادت والی رات تھی، کل رات سے ہی اگلی شام آئی، پھر اس رومی سردار نے اپنی بیٹی کو اندھیرے قبرے میں داخل کیا۔ نوجوان پھر اللہ کی عبادت میں مشغول، کبھی کھڑے ہو کے نفل پڑھتا، جب تھک جاتا تو بیٹھ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا، جب مزید تھک جاتا تو اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے مدینے کے تاجدار پہ درود پڑھنا شروع کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا، دوسری رات ختم ہو گئی، صبح کے وقت پھر 2 گھونٹ پانی کے پیے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ جو عبادت کی قبول کر لے، جو دن روزے کی حالت میں گزارنا چاہتا ہوں مجھے اس پہ استقامت عطا کر۔ وہ نوجوان لڑکی مایوس ہو کے پھر باہر آئی، باپ نے پوچھا کوئی خوشخبری؟ لڑکی کہنے لگی وہ نوجوان تو پھر ساری رات عبادت میں مشغول رہا، اس نے تو میری طرف پلٹ کے دیکھا ہی نہیں۔ باپ نے کہا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی ایک دن اور ہمارے پاس باقی ہے، ہو سکتا ہے پچھلی رات بھی اس کی کوئی عبادت والی رات ہو، آج رات سے ہی تیسری رات آ گئی۔ وہ نوجوان لڑکی پھر بناؤ سنگار کر کے اندھیرے کمرے کے اندر داخل ہو گئی، نوجوان پھر عبادت میں مشغول، نوجوان اس کی طرف پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہا۔ اس نوجوان حسینہ لڑکی سے رہا نہ گیا، اس نے کہا او مسلمان مجاہد تو میری طرف دیکھتا کیوں نہیں، ذرا ایک نظر دیکھ تو صحیح، تجھے پتا چلے میں کتنی خوبصورت ہوں، میں حسن کا کتنا بڑا پیکر ہوں، اللہ نے مجھے کتنا حسن عطا کیا ہے، ایک نظر میری طرف دیکھ تو صحیح۔ نوجوان جواب دے کر کہنے لگا نانا میں تیری طرف نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ ہم نے اپنی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ کو بسا کے رکھا ہے، جن کی نگاہوں میں حسن مصطفیٰ ہو وہ کسی اور حسن کی طرف نہیں دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی ارے نادان جوان ذرا دیکھ تو صحیح، مجھے ایک بات کا جواب تو دے، تیرے پہلو کے اندر اللہ نے دل رکھا ہے یا کوئی پتھر رکھا ہے؟ تو عبادت میں مشغول رہتا ہے، میری طرف پلٹ کے دیکھتا ہی نہیں، تیرے پہلو کے اندر پتھر ہے یا کوئی دل ہے؟ وہ نوجوان لڑکا کہنے لگا نانا اللہ نے میرے جسم کے اندر بھی دل رکھا ہے، پر کیا کریں ہم نے اپنے دل کی ہر دھڑکن میں مدینے والے مصطفیٰ کو بسا کے رکھا ہے، ہم نے اپنے دل کی ہر دھڑکن میں مدینے کے تاجدار کو بسا کے رکھا ہے۔ وہ نوجوان لڑکی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی اور نوجوان لڑکے مجھے اب پتہ چل گیا تو بھی سچا، تیرا دین بھی ٹلا ٹلا نہیں، تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، اور تیرے نبی کو بھیجنے والا تیرا رب بھی سچا۔ اے نوجوان لڑکے مجھے پتا چل گیا تو بھی سچا، تیرا دین بھی سچا، جلدی سے مجھے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اسلام میں داخل کر دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے بھی اسلام اچھا لگتا ہے۔ تو کتنا پیارا نوجوان ہے، 3 رات تک میں تیرے پاس بیٹھی رہی، تو نے نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھا بھی نہیں، اب جلدی سے کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اسلام میں داخل کر دے۔ اس نوجوان نے کہا پھر پڑھو لا الہ الا اللہ
پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ۔ میں اب کہہ رہا ہوں پڑھیں تو پڑھ لیں، بس 2 جمعے اور گزریں گے پھر آپ کو کسی نے نہیں کہنا پڑھیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو پڑھ لیجئے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ، حق لا الہ، جیڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، جو ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، جوڑا کلمے دا ورد پکاوے گا، رب اس تے کرم کماوے گا، رب اس تے کرم کماوے گا، می رحمت والا برساوے گا۔ پڑھو لا الہ اللہ، حق لا الہ، حق لا الہ، احوال انہی سے جا کہنا، کن سے؟ سرکار سے، احوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ لا، حق لا الہ۔ اور میرے پیر کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں الحمدللہ۔ قبلہ عالم قبلہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ذکر خیر میں کسی نہ کسی طریقے سے کر ہی دیتا ہوں۔ میرا آستانہ جو ہے، میری وہاں سے بیت جو ہے، میرے مالک جو ہیں، اور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے مالک کدے کانڈ نہیں لگن دینے، اور یہ بات حقیقت ہے، حقیقت ہے۔ ایک بندہ ہے ہمارا جاننے والا ہے، وہ ہر جمعہ آستانہ عالیہ گولڑا شریف پہ پڑھتا ہے، میرے قریبی دوست جانتے ہیں اس بات کو، وہ وہاں پہ جمعہ پڑھتا ہے، اور ہر جمعے والے دن مغرب کی نماز وہ یہاں پڑھتا ہے، اور ہر جمعے کو آستانہ عالیہ گولڑا شریف سے وہ لنگر میرے لیے لے کے آتا ہے، ہر جمعے کو گولڑا شریف کا لنگر لے کے آتا ہے۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، میرے لیے اتنی دور سے آپ لنگر لے کے آئے۔ وہ آگے سے کہتا ہے مہربانی اور شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کے مالکوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، جانان کے جانے جہانا کھاں، سچے آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچے آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا۔ اللہ اکبر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھایا اور اسے بھی مسلمان کر دیا۔ یوں سمجھ لیجئے وہ جوان عیسائی لڑکی جو جوان مسلمان کو شکار کرنے کے لیے آئی تھی، خود شکاری ہو گئی، خود شکار ہو گئی اور مسلمان ہو گئی۔ یہ ساری برکتیں ہیں نگاہوں کی حفاظت کی۔ نگاہیں محفوظ رہیں گی تو ایمان محفوظ رہے گا، اگر نگاہیں بے لگام ہو جائیں گی تو ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اللہ توفیق عمل عطا فرمائے۔ حج شریف کے ایام، جزاک اللہ، حج کے ایام بالکل قریب ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعے پہ حج کے فضائل بیان کریں گے، اس سے اگلے جمعے پہ انشاءاللہ مدینہ شریف کے فضائل بیان کریں گے۔ میرے قریبی دوست احباب اس بات سے آگاہ ہیں، میرے چند کریموں نے، کرم فرماؤں نے مہربانی فرمائی، معاونت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو اس سال میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے گا، سرکار کے شہر پاک شہر مدینہ منورہ کا زیارت کی سعادت حاصل کروں گا، تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے موقع پر حج کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق